حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کیسے اسلام کی طرف آتے ہیں. آؤ دیکھتے ہیں کہ عمر جیسا جلیل القدر صحابی اسلام کو کس نے دیا ہے. عمر بھی دیا ہے تو قرآن نے دیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر کے آ رہے تھے. آپ کے پاس تلوار تھی. رستے سے آ رہے تھے. نعیم بن عبداللہ ایک شخص ملا. فرمایا عمر کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا میں محمد الرسول اللہ کو جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. فرمایا تو محمد کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ تو اس کو کیا قتل کرے گا؟ جا اپنے گھر میں جا کے دیکھ کہ تیری بہن بھی اور تیرا بہنوئی بھی اسلام قبول کر چکا ہے. پہلے اپنی بہن کی خبر لے، پھر اپنے بہنوئی کی خبر لے، اور پھر محمد کے ساتھ بات کرنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت عمر فاروق بڑے جلالی تھے. آپ تشریف لاتے ہیں، اپنے گھر میں پہنچتے ہیں، گھر کے پاس پہنچتے ہیں تو حباب بن ارت قرآن کی آیات پڑھ رہے تھے، اور پڑھ رہے تھے سورہ طٰہٰ کی چند آیات. سورہ طٰہٰ تلاوت کر رہے تھے. جب پتہ چلا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں، ابھی درجہ صحابیت کو نہیں پہنچے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا، عمر جیسا جلالی شخص جس کو اللہ کا رسول دعا کر کے مانگتا ہے، کتنی طاقت کا مالک ہوگا جس کے لیے اللہ کا نبی ہاتھ اٹھا لے. کوئی عام شخصیت ہوگی؟ عام شخصیت نہیں ہے. اتنی عظمتوں کا حامل ہے کہ اللہ کا نبی ہاتھ اٹھا لیتا ہے کہ مالک میں تجھ سے یا عمر بن حشام مانگتا ہوں یا عمر بن خطاب مانگتا ہوں. عمر بن خطاب کیا کرتے ہیں؟ گھر میں آتے ہیں. حباب بن ارت قرآن کی آیات پڑھ رہے تھے، سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھ رہے تھے. جب دیکھا کہ عمر آ گئے ہیں تو قرآن کو ایک سائیڈ پہ رکھا اور آپ خود سائیڈ پہ ہو گئے، چھپ گئے. بہن تھی، بہن نے دروازہ کھولا. اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عظمتوں کے کیا کہنے، آپ نے دروازہ کھولا، بہن سے سوال کیا کہ بتاؤ تم کیا کر رہے تھے؟ اس نے کہا کہ ہم تو قرآن پڑھ رہے تھے. اس نے کہا تم قرآن پڑھ رہی تھی؟ تم نے محمد کا دین قبول کر لیا ہے؟ مار مار کے بہن کو لہو لہان کر دیا. اتنا مارا کہ مار مار کے تھک گئے. بہن کو بھی مارا، بہنوئی کو بھی لہو لہان کیا، لہو لہان کرتے رہے. جب مار مار کے تھک گئے تو عمر کے اندر جو غیرت ایمانی تھی اس نے جوش مارا اور پوچھا بتاؤ تو صحیح پڑھ کیا رہے تھے؟ وہ جو تم پڑھ رہے تھے وہ بہن بھی عمر کی تھی. عمر مارتے رہے، وہ مار کھاتی رہی. عمر فاروق پوچھتے ہیں اے میری بہن جن کا نام فاطمہ تھا، بہن کا نام فاطمہ، بہن قرآن پڑھ رہی ہے، پوچھا بتاؤ تو صحیح وہ کلام کون سا ہے جس کو تم سنتے ہو، جس کو تم پڑھتے ہو، جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، جو کلام پڑھ رہے تھے وہ کلام مجھے بھی سناؤ. حضرت عمر فاروق کی بہن فرماتی ہیں عمر اس کو پلید لوگ ہاتھ نہیں لگاتے، جاؤ وضو کر کے آؤ. ہمارے کلام کو ہاتھ لگانا ہے تو اس قرآن کو پڑھنے کے لیے تمہارا جسم بھی پاک ہونا چاہیے، تمہاری زبان بھی پاک ہونی چاہیے. وضو کرواتے ہیں، غسل کرتے ہیں، اپنی بہن کے پاس آتے ہیں اور آپ سورہ طٰہٰ کی چند آیات پڑھتے ہیں. دل کی دنیا بدل گئی تھی. جو مار مار کے تھک گیا ہے اب وہ سورہ طٰہٰ کی چند آیات سنتا ہے تو اس کے دل کی دنیا بدل چکی تھی. جب وہ باہر آ رہا تھا تو ان سے 3 دن پہلے حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا تھا. بڑی خوبصورت شخصیت کے حامل حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کیا. آپ دار ارقم میں موجود تھے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ چند صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے جوان تھے اور بڑے دلیر تھے اور بڑے بہادر تھے اور بڑے جنگجو تھے. کسی نے کہا کہ عمر آ رہے ہیں. آپ نے فرمایا اگر عمر اس ارادے سے آ رہا ہے کہ وہ میرے نبی کو قتل کرنا چاہتا ہے، 3 دن پہلے حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا ہے. 6 سال گزر گئے، 40-45 سے زیادہ بندے دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے. کسی کی جرت نہیں کہ حرم کعبہ کے اوپر چڑھ کے کوئی اذان دے. کسی کی جرت نہیں کہ حرم کعبہ کے اندر کوئی جا کے طواف کرے. کسی کی جرت نہیں کہ مسجد کے اندر جا کے کوئی سجدہ ریز ہو سکے. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں؟ پھر جب جاتے ہیں 6 نبوی کا اخیر ہے، حضرت حمزہ پوچھتے ہیں
صحابہ نے کہا عمر آ رہا ہے. حضرت حمزہ فرماتے ہیں اور اگر عمر اس ارادے سے آ رہا ہے تو وہ میرے رسول کو تکلیف پہنچائے گا, میرے رسول کو قتل کرنے کے ارادے سے آ رہا ہے, تو سن لو جو تلوار عمر لے کر آ رہا ہے حضرت حمزہ اسی تلوار سے عمر کا سر تن سے جدا کر دیں گے. حضرت عمر فاروق پہنچتے ہیں, بارگاہ نبوی میں پہنچے, میرے آقا کے دستے اقدس پہ اسلام قبول کر لیا. جب اسلام قبول کیا تو فرمایا اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ عمر آپ کا غلام ہو اور حرم کعبہ کے اندر اذان نہ دی جائے. آج سے مسلمان جو ہیں وہ حرم کعبہ کے اندر جا کے نماز پڑھیں گے اور پھر عمر دیکھے گا کہ کون ان کو روکتا ہے.